سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى: فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم وقل ربكم ذو رحمة واسعة. وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مخالف آپ کے مشرکین اور یہود اور ان جیسے لوگ جو ہیں آپ کی مخالفت کریں اور تکذیب کریں، آپ ان کو بتلائیں کہ تمہارا رب جو ہے بڑی رحمت واسعہ کا مالک ہے، یعنی ترغیب دیں کہ وہ اللہ کے رسول کی اتباع کر لیں. اور اگر انہوں نے نہ کی ولا يرد باسه عن القوم المجرمين ترہیب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر نہیں ٹلتا اللہ کا عذاب قوم مجرمین سے. باسمانہ پکڑ، یعنی اللہ کی پکڑ جو ہے پھر اس سے مجرمین قوم سے نہیں ٹلا کرتی. اس میں ترہیب ہے کہ تم میرے رسول خاتم النبیین کی مخالفت نہ کرو. اگر مخالفت کرو گے تو پھر تم پر بھی اللہ کی عذاب اور پکڑ آئے گا. وَكَثِيرًا مَا يَقْرُنَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ فِي الْقُرْآنِ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے مقام پہ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ ترغیب اور ترہیب دونوں جو ہیں اکٹھی ہوتی ہیں. دونوں کا ذکر ہے، رغبت بھی دلائی جاتی ہے اور پھر ڈر بھی دلائی، کیونکہ ایمان اسی کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ آدمی اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھے، اسی کا نام ایمان ہے. تو اس لیے قرآن پاک میں دونوں کا ذکر ہوتا ہے، ترغیب بھی اور ترہیب بھی. اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض طبیعتیں ایسی ہیں کہ جن کو ترغیب سے فائدہ ہوتا ہے اور بعض طبیعتیں ایسی ہیں جن کو ترہیب سے فائدہ ہوتا ہے. یعنی بعض لوگوں کو جب جنت کی، اللہ کے نعمتوں کی ترغیب دلائی جائے تو متوجہ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے تو وہ راستے پہ آتے ہیں. تو اس لیے قرآن پاک دونوں کا ذکر کرتے ہیں، ترغیب کا بھی ترہیب کا بھی. جیسے فرمایا ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، تیرا رب جو ہے جلد پکڑنے والا لیکن بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے. تو ترغیب ترہیب دونوں ہیں. اور جیسے فرمایا ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کرنے والے ہیں جن لوگوں نے اپنی جان پہ زیادتی کی. وان ربک لشدید العقاب، اور تیرا رب جو ہے وہ بڑا سخت عذاب دینے والا بھی ہے. وکما قال تبارک و تعالیٰ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. جیسے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر کر دیں کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب بھی پھر بڑا عذاب دردناک ہے. وقال تبارک و تعالی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اللہ گناہوں کے معاف کرنے والے، توبہ کے قبول کرنے والے، لیکن سخت پکڑ والے بھی ہیں. اور جیسے اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود. جیسے فرمایا کہ تیرے رب کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی لوٹانے والا، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، مہربانی فرمانے والا بھی. تو ہر جگہ قرآن پاک میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، وعد بھی ہے، وعید بھی ہے، تخویفات بھی ہیں، تبشیرات بھی ہیں. فرمایا والآیت فی ھذا کثیرۃ جدا، اور اس مضمون کی بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک میں. اب اللہ نے فرمایا سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وكذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا
ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. اب اللہ پاک نے مشرکین کی ایک اور احوال ذکر فرمایا کہ ایک تو مشرکین جو ہیں اپنی طرف سے خود عقیدے بناتے تھے، خود گھڑتے تھے کہ یہ حلال، یہ حرام، یہ مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے، اور یہ بحیرہ ہے، یہ صاحبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حامی ہے، ساری باتیں خود گھڑتے تھے. اور اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ. اب یہ بدبخت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو جو مشرک ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشرک کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم یہ تحریم کرتے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں اور اللہ بھی خاموش ہیں، اس کا مطلب ارادی ہے. یعنی یہ ایک اور مشرکین کا دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. اللہ اکبر. اسی میں غور کیا کریں کہ آج بھی جو بندے شرک میں، بدعات میں، احوا میں، احداث میں الجھے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہی ہے کہ بھئی اگر قبر کا سجدہ گناہ ہے اور اگر یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں 11ویں ہے، عرس ہیں، یہ بدعات ہیں، منکرات ہیں، تو پھر اللہ ہمیں کیوں نہیں پکڑتا آخر؟ تو یہ ایک اور جہالت ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی کو پکڑنا یا نہ پکڑنا، سب سے پہلی بات تو یہ رکھیں کہ اللہ کریم ہے اور اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. ساری کائنات مخلوق سے پوچھا جا سکتا ہے لیکن خالق سے نہیں پوچھا کہ جی آپ نے اس کافر کو کیوں نہیں پکڑا. سب سے پہلا تو عقیدہ یہ رکھیں مسلمان کا، اگر ہمارا خدا پر عقیدہ ہے تو اللہ پر ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے کہ اس کی حکمت ہے، مرضی ہے، وہ چاہے پکڑے چاہے نہ پکڑے، بس کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے. ایک دوسری بات یہ سمجھیں، یاد رکھیں کہ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر کسی کافر کو خدا نہ پکڑے تو لہذا کفر حلال. اگر کوئی چور چوری کرتا رہے 20 سال اور نہ پکڑا جائے تو لہذا وہ کہے کہ جی چونکہ میں پکڑا نہیں گیا لہذا چوری جائز ہے. اگر میری چوری کرنا گندا کام ہوتا تو میں پکڑا جاتا. کوئی آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی عورت کے ساتھ چھپ کے زنا کرتا رہے اور نہ پکڑا جائے، وہ کہہ دیکھو جی اگر زنا بری بات ہوتی تو آخر خدا مجھے پکڑ لیتے. یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، یہ جہالت. اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظم ہے، نظام ہے اور سنت اللہ ہے. وہ چاہیں تو کبھی کبھی چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ لیں، اور اگر چاہیں تو بڑے بڑے جرم بھی معاف کر دیں اور مہلت دے دیں. اس کی مرضی پر ہے. یہ جہالت ہے. یہ اور غباوت ہے کہ آدمی یہ کہے کہ جی ہم شرک جو کر رہے ہیں ہمارے باپ دادا بھی شرک کرتے رہے. اگر یہ شرک ہے، اچھا ہر چیز تم کہتے ہو اللہ کے ہاتھ میں، تو اللہ چاہتا تو بھائی ہم نہ کرتے. یاد رکھو اللہ کسی بندے سے کفر نہیں چاہتا. فلا یرضی لعبادہ الکفر. اللہ اپنے بندوں کے کفر پہ راضی نہیں. اگر اللہ بندوں کے کفر پہ راضی ہوتا تو 1,24,000 نبی کیوں بھیجتے؟
اللہ اپنے کتابیں کیوں اتارتے؟ اللہ تبارک و تعالی ائمہ ہدایت کو کیوں بھیجتے؟ اللہ تبارک و تعالی کسی کے کفر پہ، کسی کے شرک پہ، کسی کی معصیت پہ راضی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو تمہارے کفر پہ، تمہارے شرک پہ، تمہارے گناہوں پہ ناراض ہوتے ہیں۔ باقی رہ گیا کسی کو پکڑنا یا نہ پکڑنا، یہ اس کی مرضی ہے، جلدی پکڑ لے، دیر سے پکڑ لے، نہ پکڑے۔ اب دیکھیں کتنے کافر ہیں جنہوں نے میرے مدنی سرکار کی مخالفت کی، مر گئے، نہیں پکڑا اللہ نے، قیامت میں پکڑیں گے۔ اور کتنی کافر ہیں کہ انہوں نے ارادہ کیا اور اللہ نے پکڑ لیا۔ کتنی مسلمانوں میں مجرم ہیں، اللہ معاف کرے، جو کو لڑکوں سے بدفعلی کر رہے ہیں لیکن ان پہ عذاب نہیں آیا۔ قوم لوط پہ عذاب آ گیا، تو یہ تو اس کا منشا ہے، یہ کوئی حلال حرام ہونے کی دلیل تو نہیں کہ بھی اگر اتنا عرصہ خدا نے ہمیں نہیں پکڑا تو لہذا یہ کام جائز ہے، یہ تو بےہودگی والی بات۔ اس لیے اللہ فرماتا کہ اگر وہ یہ چاہتے، کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان سے پہلے جو کافر گزرے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر چکھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ وہ بھی اسی طرح باتیں کرتے تھے، لیکن جب پکڑ لیا ہم نے، عذاب آ گیا تو بس ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں، دلیل تو یہ ہے کہ کوئی علم ہو، کوئی نقل ہو، کوئی کتاب ہو، کوئی حقیقت ہو، کوئی دلیل وہ ہوتی ہے، کوئی دلیل ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں پکڑا کیوں نہیں۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ظالموں سے، کافروں سے، مشرکوں سے کہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی علم ہے، لے آؤ دلیل، نکالو اس دلیل، یہ جو تم کر رہے ہو۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، نہیں مگر تم اٹکل، گمان، اپنے خیالات کے پیچھے چلنے والے ہو اور خود باتوں کو گھڑنے والے ہو، علم کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، میرا محبوب آپ ان کو کہتے ہیں کہ حکمت تامہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اور اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت دے دیتے ہو، اس بات پہ بھی قادر ہیں، لیکن اگر سب ہدایت پہ ہوتے تو پھر امتحان کیسے ہوتا؟ اگر رات نہ ہو تو پھر دن کی کیا قیمت ہے، اگر دن نہ ہو تو پھر رات کی کیا قیمت ہے، اگر ساری دنیا میں صدق ہو، جھوٹ بولنے والا بھی نہ ہو، پھر صدیق کا کیا مقابلہ ہے؟ مقابلہ تو تب بنے گا کہ ایک طرف ابھی جہل ہو، عتبہ ہو، ربیہ ہو، ولید بن المغیرہ ہو، اور دوسری دفعہ صدیق و عمر، عثمان و علی ہوں، پھر مقابلہ بنتا ہے۔ اللہ پاک چاہتے تو سب کو ہدایت دے۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو چیلنج کریں، ان سے کہیں لے آؤ گواہ، تم جو کہتے ہو یہ حرام ہے، اللہ نے، اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ اگر یہ کہتے ہو تو جب اللہ نے حرام کیا تمہارے کوئی گواہ تھے ادھر، ان کے سامنے بات ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی تو لے آؤ ان گواہوں کو۔ اور فرمایا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اور اگر یہ کوئی جھوٹے سچے گواہ پیدا بھی کریں تو میرا محبوب آپ ان کے ساتھ بالکل نہ ہوں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور آپ ہرگز ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو ہماری آیات کو جھٹلانے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ ہیں شرک کرنے والے۔ میرا محبوب ان سے کہیں کہ دلیل لے آؤ، کیونکہ ہر عقیدے کے پیچھے دلیل ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ جیسے کافر کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ قیامت برحق ہے، وہ کہتے میرا محبوب محمد پاک آپ کہتی ہیں کہ مرنے کے بعد ہم سب اٹھیں گے، فَأْتُوا بِآبَائِنَا، ہمارے باپ دادے کو لے آئے، وہ کدھر آئے؟ وہ کیوں نہیں اٹھتے؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہمارے باپ دادا مر گئے، وہ کیوں نہیں آئے؟
یہ کوئی دلیل؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ جاہلانہ باتیں ہیں. کیوں اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ سے یہ پوچھتی ہیں کہ قیامت کب ہوگی، آپ ان کو بتائیں. قیامت کا علم اللہ سے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو. اور اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کدھر ہے، آپ ان کو بتا دیں کہ قیامت تو برحق ہے لیکن تعین کا علم اللہ کو ہے. اب اللہ کا فرمان ہے کہ جب قیامت ہوگی تو سب اٹھیں گے، لیکن کب ہوگی یہ علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اب ہر بندہ یہ کہے کہ میرے باپ کو اٹھاؤ کل اٹھ جائے، اتنی تو اپنے وقت پہ اٹھے. جو وقت اللہ نے مقرر کیا اس کا علم کسی کو دیا ہی. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھ لو، ٹھنڈے دل سے دین کو سمجھو کہ ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے تو نبی پاک کا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد میرا مدنی پاک اللہ کے رسول ہیں. اب اللہ کا جو فرمان ہوگا تو ہمیں کون پیغام پہنچائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ہمیشہ اصول یاد رکھیں. اب اصولی بات یہ ہے کہ بھی ہم نماز پڑھتے ہیں مغرب، سمجھے مثال 3 رکعت. کوئی یہ پوچھے گا جی ہم 3 رکعت کیوں پڑھتے ہیں، تو ہم کہیں گے جی یہ حدیث پاک ہے، حضور پاک نے 3 رکعت پڑھی، یہ ہے دلیل، اس کا نام ہے دلیل. یہ دلیل نہیں ہوتی کہ دیکھو جناب ہم اذان سے پہلے صلاۃ و سلام جو کہتے ہیں یہ کوئی بری بات ہے. دیکھو جی حضور پہ ہم صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں نا، حضرت کو برا کام تو نہیں ہے نا. تو یہ دلیل نہیں ہوتی. دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نماز سکھلانے والی ذات کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ. ہمیں اذان کس نے سکھلائی؟ محمد الرسول اللہ. تو کیا حضور پاک نے اذان سے پہلے یہ صلاۃ و سلام پڑھنا سکھلایا ہے تو دین ہے. بات ختم. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی اختلاف نہیں. اور اگر اللہ کے نبی نے اذان سے پہلے یہ بات نہیں سکھلائی تو وہ دین. اب دیکھو نا کوئی دنیا میں دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، جو سمجھے آپ، آج تک کسی نے یہ انکار نہیں کیا کہ جو مؤذن کہے تم بھی اسی طرح کہو. جیسے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر. اچھا جب وہ کہے لا حول حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو کیا کہو؟ لا حول قوت الا. اچھا جب وہ اذان ختم کر لے تو کیا کہو؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ. تو یہ سب کچھ جو ہے اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، صرف صلاۃ و سلام کا کیوں انکار کرتا ہے؟ ایک بات سمجھنے والی کہ جو بات حضور نے فرما دی ہے وہ دین، اور جو حضور نے نہیں فرمایا ہے وہ کبھی دین نہیں بن سکتا. نماز پڑھنا بھی خوبصورت ہے. آج کوئی کہے جی ماشاءاللہ حضرت میرا نماز میں بڑا دل لگتا ہے، بس میرا تو دل کرتا ہے آج ہم مغرب کی بھی 4 رکعت پڑھیں گے. کیوں؟ نماز پڑھنا کوئی بری بات ہے. اور جو دوسری چوتھی رکعت ہم پڑھیں گے آخر اس میں بھی تو اللہ کا ذکر ہوگا، قرآن ہوگا، سبحان ربی العظیم ہوگا، رکوع ہوگا، سجود ہوگا. کوئی برا کام تو نہیں ہوگا نا. لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو وہ نماز اللہ اس کے منہ پہ مار دیں گے. اگر خود بنائے گا تو وہ مسلمان ہونے سے بھی نکل جائے گا کہ تم اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہو. حضور پڑھے 3 رکعت اور تم پڑھو 4 رکعت. تو اس لیے دین کا معنی یہ ہوتا ہے اس کے پیچھے دلیل ہو، اس کے پیچھے اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہو، اس پیچھے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوتا ہے. اسی لیے ائمہ کرام کی کتابیں آپ کھول کے دیکھ لیں، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان سب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے مسئلہ جو ہے ہم اللہ کا قرآن دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہمیں قرآن میں نہ ملے تو دوسرا ہمارا ماخذ کیا ہے؟ سنت رسول اللہ، کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی حضور پاک کا فرمان کیا ہے۔ اور اگر ہماری ساری ابحاث سے مثلا ایک عمل ہے لیکن حضور کی 2 حدیثیں مل گئی تو بھئی اب ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کو کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کیا کرتے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اقرب تھے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، اور وہ مرتبے کے لوگ تھے جن کو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی کی اقتدا کرنی ہو تو ابھی بکر و عمر کا دامن پکڑو، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو۔ تو ائمہ کہتے ہیں کہ پھر ہم ان خلفائے راشدین کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، اور اگر ان میں بھی ہمیں کوئی ایسی بات دلیل نہ ملے تو کہتے ہیں کہ پھر ہم 10 مبشرہ پہ نظر ڈالتے ہیں کہ جو لوگ وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے خود دنیا میں بتلا دیا کہ تم جنتی ہو، تو ان کا عمل تو غلط نہیں ہو سکتا نا، وہ تو جنتی ہے۔ اگر اور کوئی مشکل بات آ جائے تو پھر ہم اصحاب بدر کو دیکھتے ہیں کہ جن کی مغفرت کا فیصلہ اللہ فرما چکے ہیں۔ اگر ان سارے معاملات میں بھی کوئی چیز نہ ملے تو پھر ہم اجتہاد کرتے ہیں، پھر قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اس مسئلے پر ہم اجتہاد کرتے ہیں، اور اجتہاد کرنے میں بھی ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے حق پہ پہنچا دیا تو اس کی رحمت ہے، اگر بھول گئے تو اللہ کی مرضی، انسان ہے، ہمارے ذمہ تو کوشش اور سعی۔ یہ تو نہیں ہے نا میرا بھائی کہ بھئی ہم دین میں نئے نئے جوڑ لگاتے جائیں، پھر ہمارا دین اسلام دین نہیں رہتا، مذہب بن جاتا ہے۔ مذہب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چند رسومات کی پابندی کرنا۔ اسی لیے آج ہر آدمی کے نزدیک مذہب مذہب مذہب، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، حالانکہ نہ قرآن میں مذہب کا لفظ ہے نہ حدیث میں مذہب کا لفظ ہے۔ ایک لفظ ہے آ گیا لوگوں کی زبان میں، مذہب کا معنی تو پھر ہوتا ہے چند ایک رسومات۔ پھر دین تو نہ رہا، اسلام تو دین ہے، اسلام دین ہے، دین، اور وہ اتنا مدلل ہے، مبرہن ہے کہ کوئی ایسا حکم نہیں اللہ کے قرآن میں جس میں اللہ نے آیات و بینات نہ بھیجی۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھا گا کافر بھی کہ اچھا جی اگر ہمارے یہ کام غلط، اور دیکھو جی اب مولوی صاحبان ناراض ہوتے ہیں، یہ 11ویں شریف جو ہے نا جی ہمارے پیران پیر کی، ہمارا دادا بھی کرتا تھا، دادی بھی کرتی تھی، نانی بھی کرتی تھی، اور جی سارے غلط تھے نا۔ تم نے دادی دادے کا کوئی نیا کلمہ ہے وہ پڑھا ہوا ہے یا نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ یہ دادی دادے والے جواب جو ہے یہ تو مکے کے کافر دیتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا، میرا مدنی ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی طریقے پہ پایا، ہم بھی اسی پہ چل رہے ہیں۔ یہ تو کافروں کا جواب ہے۔ مسلمان کا جواب تو یہ ہوتا ہے کہ نا یہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، محمد مدنی کا فرمان یہ کہتا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ فرمایا۔ ائمہ دین کا جو ہم حوالہ دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہاں سے لائیں گے جو حضور نے فرمایا، اس بات کو ائمہ کرام نے ذرا سنوار کے، بنا کے، کھول کے، وضاحت کے ساتھ ہمارے لیے مسئلہ آسان کر دیا، ورنہ مسئلہ بتلانے والے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی جھگڑا نہ کیا کریں، کبھی لڑائی نہ کیا کریں۔ اللہ لڑائی سے بچائے، اللہ جھگڑے سے بچائے، اللہ افتراق سے بچائے، اللہ امت محمد مصطفیٰ کو ایک بنا دے، اللہ تبارک و تعالی اتحاد کی لڑی میں سب کو پرو دے، اللہ سب کے دلوں سے جھگڑے اور فساد جو ہیں وہ ختم کر کے مٹا دے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی کام ہو تو کرنے والے یا کہنے والے سے صرف ایک بات کہیں کہ حضرت
آپ تراویح پڑھتے ہیں مثلا رمضان میں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی دلیل ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں حضور نے پڑھی. جب حضور نے پڑھی ہے، چاہے ایک رات پڑھیں یا 2 رات پڑھیں یا 3 رات پڑھیں، لیکن پڑھی ہے تو بات ختم ہو گئی، سنت ہو گئی. اب حضور نے حج بھی تو ساری زندگی ایک کیا ہے. جب حج کر لیا تو مانا حج حضور کا طریقہ ہو گیا، اللہ کا فرض ہو گیا. اب ہم 100 حج بھی کریں، اصل تو موجود ہے قرآن میں، حکم موجود، میرے مدنی کا طریقہ موجود. آج کوئی آدمی مثلا اپنے ملک سے احرام باندھ کے چل پڑے اور مدینے میں جا کے حضور کے روضے کے ساتھ چکر لگا کے بال کٹوا دے تو عمرہ ہو جائے گا؟ ہاں جی، نہیں ہوگا نہ. حضور کے روضے پر بھی نہیں ہوتا. کمال ہے یار، وہ تمہارے پیروں کی مزار پہ ہو جاتا ہے. وہاں جبل مراد پہ ماشاءاللہ بلوچوں نے اپنا عرفات بھی بنا لیا ہے، کعبہ شریف بھی بنا لیا ہے، ان کا حج بھی وہاں ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حج کے دن جو آتے ہیں یہاں تو احرام میں آدمی کو اپنی عورت پہ نظر ڈالنا حرام ہے نا. ذکریوں کے نزدیک ہر عورت ایک دوسرے پہ حلال ہے. اسلام کے نزدیک تو حالت احرام میں کوئی بندہ اپنی بیوی پر بھی شہوت کی نظر نہیں ڈال سکتا، حرام ہے. ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، بس وہ کہتے ہیں ذکر کرتے رہو، بس ذکر ہو، ذکر بس، باقی سب حلال. وہ کہتے ہیں اللہ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے، مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا. یہ پابندیاں تو مولوی شولویوں نے لگا دی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ماں اور بیٹی میں بھی فرق نہیں، ماں بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت. انا للہ و انا الیہ. تو اب مثال کے طور پر آپ اپنے ملک سے احرام باندھ کے سیدھا مدینہ منورہ چلے جائیں اور حضور کے روضہ مبارک پہ 7 چکر لگا کے یہ طواف ہو گیا، اور حضور کی مسجد مبارک سے لے کر قباء تک 7 دفعہ دوڑتے رہے، صفا مروہ ہو گئی. اور پھر یہ کہیں کہ جناب دیکھو 1400 سال ہو گئے لوگ مکے کا عمرہ کر رہے ہیں، میں تو مدینے کا عمرہ کر کے آیا ہوں، اور تم کعبے کا طواف کرتے ہو. کعبے کا کعبہ تو نبی ہے، میں ادھر گیا تھا. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ عمرہ ہو جائے گا؟ اچھا صرف عمرہ ہو جائے گا، مسلمان بھی رہے گا؟ کیوں کہ حضور نے عمرہ کہاں کیا ہے؟ ہاں جی، اللہ کے نبی کا عمرہ کہاں ہوا؟ مکے کے. اچھا اگر آج کوئی عورت جو ہے وہ احرام باندھنے کے لیے ایک چادر باندھ کے نکل پڑے، عمرہ اس کا ہو جائے گا؟ کیوں کہ احرام کے کپڑوں کا حکم کس نے دیا ہے؟ کہ مرد کے لیے کیا ہے 2 چادریں، اور عورت کے لیے جو کپڑے پہنے ہوئے وہی احرام ہے، اور کسی احرام کی اس کو مزید ضرورت. یہ رومال شمال جو باندھتے ہیں نا، یہ تم لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے، اس کا احرام سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو ہمارے لوگوں نے خود گھڑا ہوا ہے. سفید کپڑے، سفید رومال، سفید قمیض، یہ تو بالکل سنت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی کو تو منع فرمایا عورت کو سفید کپڑے کے. یہ ایک رسم ہے، رواج ہے، بس چل پڑا ہے. ٹھیک ہے، اب عورتیں بھی سفید لباس پہن کے آتی ہیں، مردوں کا مقابلہ کرنا ہے نا، مرد جو سفید پہنتے ہیں. اور سر پہ رومال باندھا ہوا ہے. اچھا وضو جو کریں رومال کے اوپر مسا کر رہی ہو، خدا کی بندی تمہارا وضو بھی نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی تمہاری؟ اور جی احرام کھل گیا پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے بندے، جب تمہیں باندھنے کا اللہ کے رسول نے حکم ہی نہیں دیا تو کھل کیا گیا؟ کئی لوگ آگے پوچھتے ہیں، کئی آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے تولیے جو ہے نا ان کے ساتھ بٹن لگائے ہوئے ہیں. کیوں؟ احرام گر گیا. پھر احرام تو میرا گر گیا جی، خلاص احرام کھل گیا. خدا کے بندے چادر گر گئی تو گر جائے، کیا ہو گیا؟ اٹھا کے پھر ڈال لو، خلاص، السلام علیکم. کوئی مسئلہ نہیں کہ چادر گر گئی تو گر گئی، کیا ہو؟ اچھا پھٹ گئی، آپ گاڑی پہ اتر رہے تھے اڑ گئی، کوئی بات نہیں، اور چادر لے کے کندھے پہ ڈال.
کہیں سے گزر رہے تھے، موٹر گزری، ساری چادر تیری گندی ہو گئی احرام کی، بدل دو، اور چادر باندھ کے اس کو دھو کے صاف کر کے پھر باندھ لو۔ اسلام نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی، یہ تو ہم نے خود اپنے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں نا۔ تو اب احرام کا طریقہ، احرام باندھنے کا طریقہ، لبیک پڑھنے کا طریقہ، طواف کرنے کا طریقہ، صفا مروہ دوڑنے کا طریقہ، سر پہ بال منڈوانے کا طریقہ، یہ سب کس نے سکھلایا ہے؟ بس ایک بات یاد رکھ لو، ساری دنیا کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے جھگڑے ختم فرما دے۔ کوئی جھگڑا نہ کیا کرو۔ جو میرے بھائی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، غصہ نہ کریں ان سے۔